بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک نظر. اور لنچ ہوا تھا ایک وائٹ ہاؤس میں اور اس کے بڑے چرچے تھے، بڑے زور شور سے، اور اس کو بڑی پذیرائی ملی، عوام میں بھی ملی، یعنی کہ خاص عوام خاص میں، اور اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا اور یہ تاثر گیا کہ معاملات جو ہیں وہ سب فائنل ہو گئے ہیں اور اب وائٹ ہاؤس سے کوئی پیغام نہیں آنے والا اور امریکی دباؤ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ صدر ٹرمپ کو رام کر لیا گیا ہے اور صدر ٹرمپ کو بہت ہی اچھا پیکیج آفر ہوا ہے. تو یہ خبریں جاری و ساری کی گئیں، لیکن ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے اثرات جو ہیں، اور میں نے بہت پہلے یہ ٹویٹ کر دیا تھا اس ملاقات کے تقریباً 4 دن کے بعد، کیونکہ میں نے ادھر ادھر سے چیک کیا تھا اور خاص طور پہ واشنگٹن سے ہی چیک کیا تھا. اور ظاہر ہے جب آپ مسئلہ عمران خان کے طور پر ڈسکس کریں گے تو اٹ مینس کہ آپ کو کچھ پہلے سے بتایا گیا ہوگا اور کچھ کنسرنز شو کیے گئے ہوں گے، کیونکہ نیچے پہلے تو نچلے سطح پہ بات چیت ہوئی تھی نا، ملاقاتیں ہو رہی تھیں نیچے سطح پہ، اور پھر آخری ملاقات جو ہو وہ لنچ ہوا تھا وائٹ ہاؤس کا. تو نیچے بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں کہ معاملات یہ ہیں، جو بھی آپ جس طرف بھی جائیں گے اور جو کچھ بھی آپ آفر کرنا چاہ رہے ہیں، اور کیونکہ یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ہم نوبل پیس پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کریں گے، نوبل پرائز کے لیے، اور اس کے بعد یہ آپ کا تھا جی مائن اینڈ منرلز تھی آپ کے پاس کہ یہ بھی ہے ہمارے پاس، تجارت کریں گے. پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، کوئی بھی ملک، یہاں تک کہ کوئی بردر ملک بھی آپ کے ہاں انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. سعودی عرب کے آپ نے چکر کتنے لگائے، بہت چکر لگائے، لیکن وہ بھی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. یو اے بھی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. ہاں، آپ کو ڈیفالٹ ہونے سے ضرور بچایا بردر ملکوں نے، اور اس میں انہوں نے آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر، زر مبادلہ کے طور پہ کمرشل لون لے کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اپنے اکاؤنٹس میں، یعنی کہ پاکستان کے قومی خزانے میں جو زر مبادلہ آپ شو کرتے ہیں $18 ارب ہو گیا، ان میں سے $3.5 ارب جو ہے وہ ابھی حال ہی میں چائنا سے ری شیڈول ہوا ہے. کمرشل لون ہے، یعنی کہ انٹرسٹ کے ساتھ، سود کے ساتھ وہ کمرشل لون ہے، اور وہ رکھا ہوا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو سٹیبل کر سکیں جی. اور اسی طرح سے یو اے سے قرض وہ ہمارے اکاؤنٹس میں پڑا ہے، سعودی عرب سے ہمارے قرض اکاؤنٹس میں پڑا ہے. تو یہ سارے کا سارا مانگے تانگے کا معاملہ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ SIFC بنائی گئی تھی، وہ اس پہ بھی کوئی رسپانس نہیں ہوا، اور یہ 100% یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جناب جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں وہ جناب صاحب ہی ہیں اور ہم ہی ہیں، اور ہم ہی ہیں تو پھر اس لیے میں پھر لے آؤں گا. $100 ارب کی سرمایہ کاری کا کہا گیا تھا کہ $100 ارب آئیں گے، اور وہ ریکوڈک کے معاملے میں آنے تھے $25 ارب سعودی عرب کا، 25 کو یو اے سے، 25 قطر سے، 25 فلاں سے، تو $100 ارب کی سرمایہ کاری تھی ریکوڈک میں. اور وہ بھی اس طرح سے تھی کہ $50 ارب جو ہے 25 جو 25% شیئر گورنمنٹ فیڈرل کا اور 25% شیئر بلوچستان کا تھا، وہ ہم نے آگے سیل کرنا تھا، اور اس سے ہمیں $25 ارب جو ابتدائی تخمینہ ریکوڈک کا ہے اگلے 5 7 10 سالوں میں $10 ارب $50 ارب جو آنا ہے. تو وہ 25 ارب وہ تھا کہ ریکوڈک ہم دے دیں گے سعودی عرب کو، اپنا پورشن فیڈرل گورنمنٹ بھی دے دے گی اور بلوچستان گورنمنٹ بھی دے دے گی، تو یہ $50 ارب آ جائے گا. لیکن اس لیے بلوچستان میں بھی اپنی پسند کی گورنمنٹ بنائی گئی، اور ویسے تو ہر جگہ اپنی پسند کی، لیکن بلوچستان میں خاص طور پہ وہ بگٹی صاحب کو رکھا گیا CM کے طور پہ، کیونکہ بگٹی صاحب کو پہلے پیپلز پارٹی میں بھیجا گیا اور وہاں سے پھر وہ CM بنے تھے. لیکن معاملہ یہ تھا کہ سب کچھ ہمارے پاس کنٹرول میں رہنا چاہیے. فائنینشل ٹائمز نے اس بات کو بریک کیا ہے، کوگلمین کی سٹوری ہے جی. انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف فیلڈ مارشل نے امریکہ کو نایاب زمینیں، یعنی کہ مائنز اینڈ منرلز اور بٹ کوائن مائننگ کی پیشکش کی تھی، اور تاکہ وہ 29% جو ٹیرف ہے اس سے بچا جا سکے. لیکن حقیقت یہ نہیں تھی، 29% ٹیرف کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس سے آگے کا تھا. عمران خان معاملہ تھا کہ عمران خان سے ہماری جان چھڑوا دیں، مائنز اینڈ منرلز جو ہیں وہ ہم اس کے لیے آپ کو حاضر ہیں. وہ تقریباً پاکستان میں جو تخمینہ ہے جی وہ $8 کھرب سے $50 کھرب تک کا ہے. یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی
زیر زمین اتنے خزانے الحمدللہ موجود ہیں کہ 8 کھرب ڈالر سے 50 کھرب ڈالر تک، اور اس میں سونا پڑا ہے، آپ کا کاپر پڑا ہے، اینٹمونی پڑی ہے، لتھیم ایک ہے وہ پڑا ہے، یہ سارے کا سارا قیمتی جو دھاتیں ہیں وہ موجود ہیں آپ کے زیر زمین۔ یہ بھی ہوئی تھی، لیکن جو اب خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ساری باتیں جو گوگل مین نے کہا ہے کہ جی یہ سب کچھ کیا گیا تھا، اور لیکن اس کے بدلے میں آپ کو کیا کرنا ہے، صرف یہی نہیں بلکہ 3 باتیں کہی گئی تھیں، اور صدر ٹرمپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے نمبر 1 یہ تھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، اور یہ میں سیدھا سیدھا بات کر رہا ہوں، وہ سفارتی زبان میں نہیں، ڈپلومیٹک لینگویج نہیں، بلکہ اسٹیٹ اوے، کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، اور ابراہیم اکارڈ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ابراہیم اکارڈ یہی ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور اس حصے میں، اس اکارڈ میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد نمبر 2 تھا، آپ نے چائنا سے دور ہونا ہے، چائنا سے دوری اختیار کریں، اور تیسرا یہ تھا کہ امریکہ کے آپ الائی بنیں، امریکہ کے اتحادی بنیں، اور امریکہ کے ساتھ آپ کے خاص تعلقات ہونے چاہیے۔ یہ 3 مسئلے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکن سائڈ سے کہا گیا ہے کہ جناب آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں۔ یہ آپ کو ترکی بھی کہہ چکا ہے کہ معاملات سیٹ کریں، چائنا آپ کو سب سے زیادہ کہہ چکا ہے کہ آپ ہاؤس ان آرڈر کریں اور معاملات سیٹ کریں، لیکن آپ زگ زیگ کرتے کرتے، بچتے بچاتے نکل آ رہے ہیں، اور اپنی جو مسلز شو کر رہے ہیں کہ نہیں ہم ہی ہیں۔ تو چائنا کی طرف سے، چائنا کے وزیر خارجہ نے دفتر خارجہ اسلام آباد میں کھڑے ہو کے 3 دفعہ کہہ چکا ہے وہ ہاؤس ان آرڈر کریں، اور تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا سب سے زیادہ سٹیکس ہیں، لگے ہوئے ہیں اسلام پاکستان میں۔ 60 ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری ہے چائنا کی، اس وقت اکلوتا ملک ہے، سب سے زیادہ قرض چائنا نے دیا ہوا ہے پاکستان کو، لیکن ہم نے ان کی بھی نہیں سنی۔ سرکاری دانشور جو کل تک عمران خان صاحب کا نام سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اور عمران خان صاحب کے بارے میں ایسی ایسی خبریں دیتے تھے، پی ٹی آئی کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں، کہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی خدا نخواستہ کوئی زمینی خدا ہیں، اور وہ یہ خبریں دیتے تھے کہ عمران خان بالکل جی چیپٹر صاف ہو گیا، عمران خان کا مستقبل نہیں ہے، عمران خان نے تاحیات جیل میں رہنا ہے، عمران خان نے یہ کرنا ہے، عمران خان بھول جائیں عمران خان کو، یہ کہا جاتا تھا۔ تو نواز شریف صاحب کو کیا خیال آیا جی، اتنی ہمدردی، اور وہ بھی عمران خان کے ساتھ، کل تک انتشاری فسادی، اور 9 مئی کی گردان ختم نہیں ہوتی ایک طرف تو، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ ان کو الٹا لٹکا دیں، پھانسیاں دے دیں، سزائے موت دے دیں، اور یہ فوج کے دشمن ہیں۔ تو اچانک ان کو خیال آ گیا کہ جناب نہیں نہیں، عمران خان صاحب کے پاس جانا چاہیے اور معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے، میں صلح کروانے کے لیے تیار ہوں، اور میں معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ از خود ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اور اس کے بعد پھر رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جیل بہت اچھی کاٹ رہے ہیں عمران خان صاحب، اور ان کا عمران خان کو سیاست سے ختم نہیں کیا جا سکا۔ یہ سرکار کے جو ہمارے دانشور ہیں دوست، وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی سیاست کو ختم نہیں کیا جا سکا، ان کی تحریک کو ختم نہیں کیا جا سکا، تحریک انصاف کو ختم نہیں کیا جا سکا، یہ ماننا پڑے گا، ان کا نام نہیں مٹایا جا سکا، یہ ماننا پڑے گا۔ اور پھر یہ کہ عمران خان ایک پاکستان کی سیاست کا ایک بہت مؤثر آواز ہے، اور یہ کہ عمران خان جیل میں ہیں تو بھی مضبوط ہیں، باہر آئیں گے، جیسے ہی باہر آئیں گے تو یہ حکومت نہیں رہے گی، اور یہ حکومت کو افیکٹ کرے گا۔ یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ 27ویں ترمیم کا مقصد کیا ہے، اور 27ویں ترمیم کیوں کروائی جا رہی ہے، اور کون کروا رہا ہے، اور اس میں کیا کیا ہے، کیا کیا چیزیں لکھی جا رہی ہیں، تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو یہ سارا کچھ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، تو یہ معاملات جو ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یقیناً یہ ایک بات بتا دوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، پریشر بالکل ان کو آ گیا ہے، پریشر آ گیا ہے، اور ایک نہیں، اب یہ آوازیں زیادہ اٹھ رہی ہیں۔ اعجاز سید صاحب نے کہا کہ ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ جو اس سسٹم کے جو آرکیٹیکٹ ہیں، یعنی کہ آرکیٹیکٹ ہمارے ملٹری لیڈرشپ، وہ آصف زرداری انہیں کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں، یعنی کہ راول پنڈی کو زرداری صاحب جو ہیں وہ تنگ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ آصف زرداری عہدے سے ہٹ جائیں۔ مائنس زرداری پر ابتدائی کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو میرے یہ اگر یہ کام ہوتا ہے
اگر یہ کام ہوتا ہے، پہلے تو مشکل ہے اس کا ہونا، اگر یہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب صرف یہیں تک نہیں رہے گا، پھر کچھ اور اسکرپٹ اس کے ساتھ ہے. یہ تو اس اسکرپٹ کا ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے، اور بقیہ جو ہے وہ پھر اور ہوگا. وہ ایک الگ سے ایک چیپٹر ہے جو پورا، وہ کیونکہ یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بس جی آپ زرداری صاحب کو باہر نکال دیں اور وہاں پہ جا کے جنرل صاحب بیٹھ جائیں اور باوردی صدر بن جائیں، تو پھر یہ نہیں ہوگا، پھر کچھ اور ہوگا. تو یہ ہے. پھر ایک اور خبر آپ کو جی علیمہ خان صاحبہ نے آج بات کی ہے، وہ بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ شدید تنہائی، جو قائد تنہائی ہے عمران خان صاحب کی، اس کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کی قائد تنہائی ہے شدید قسم کی، یہ مریم نواز کی ہدایت پر مسلط کی جا رہی ہے، نہ کہ اڈیالہ پر قابض کرنل صاحب کے حکم پر. جیل پنجاب میں ہے جہاں 17 نشستوں والی نون لیگ کی حکومت اس قدر خوفزدہ ہے کہ اس نے عمران خان تک ہر رسائی روک رکھی ہے. وہ کسی بھی قسم کی معلومات کو اندر جانے یا باہر آنے سے ڈرتے ہیں. تو ہمارے عمران وسیم صاحب ہیں، بہت اچھے کورٹ رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ذرا غور سے سنیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع نے بتایا ہے کہ ہمیں حامد خان کے دلائل سے پہلے یقین تھا کہ 39 سیٹوں کی حد تک کیس فیصل صدیقی بنا کر گئے ہیں، لیکن جو اس دن حامد خان نے کیا، ججز کو ہائپر کرنے کی کوشش کی، ججز کو ناراض کیا، اور 39 سیٹیں ملنے کا جو موقع تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، اور موقع تھا وہ ہم نے خود گنوا دیا. اب یہ اس میں ایک بات غور سے سنیے گا کہ حامد خان صاحب کی وجہ سے یہ انہوں نے کہا جی ججوں نے اپنا فیصلہ بدل دیا. تو یہ تو از خود یہ پورے کے پورے غیر آئینی بینچ کے ارکان کو چارج شیٹ ہے کہ انہوں نے فیصلہ دینا تھا 39 سیٹوں کا، لیکن چونکہ حامد خان صاحب نے دلائل ان کے تلخ تھے، اور اس کی وجہ سے جج صاحبان جو غصے میں آ گئے، ہائپر ہو گئے، اور ہائپر ہو کے انہوں نے انصاف کا قتل کر دیا. تو یہی تو حامد خان صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ آپ غصے میں ہیں، آپ فیصلہ نہ کریں، آپ اٹھ کے چلے جائیں. اس کی وجہ ہے کہ آدھا بینچ تو ہے وہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد، وہ آدھے بینچ کے آدھے ارکان تو وہ تھے جو کہ پی سی او جج صاحبان جن کو کہا جاتا ہے غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں آئے تھے، آدھے جج صاحبان تو وہ تھے. ان میں سے ایک جج صاحب اٹھ کے چلے گئے، جسٹس صلاح الدین صاحب. انہوں نے کہا کہ حامد خان صاحب کا اعتراض بالکل درست ہے، ویلڈ ہے، تو میں مناسب سمجھتا ہوں، میں جا رہا ہوں. تو اسی اصول کی بنیاد پہ چلے جانا چاہیے تھا. باقی آنریبل ججز کو بھی، ہاشم کاکڑ صاحب کو بھی اٹھ کے چلے جانا چاہیے تھا، نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. باقی جو پی سی او ججز یہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں عامر فاروق صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. تو یہ تو عمران وسیم صاحب نے اس بات کی کنفرمیشن دے دی کہ واقعتاً یہ ججوں نے فیصلہ انتقاماً کیا ہے، غصے میں آ کے انتقاماً کیا ہے کہ حامد خان صاحب نے ان کے ساتھ تلخ باتیں کی. حالانکہ تلخ باتیں نہیں تھیں، حامد خان صاحب یہی بتا رہے تھے نا کہ قاضی فائد عیسیٰ نے، یہ جو بحران ہے اس وقت، قاضی فائد عیسیٰ اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے بلے کا نشان چھینا، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں کو انٹرٹین نہیں کیا، ان کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی، اس کا حصے دار بنے، اور وہی بلے کا نشان جو ہے وہ ان کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے. اور آنریبل ججز جو ہیں اس بینچ میں شامل تھے، وہ سارا پوری سماعت کے دوران وضاحتیں دیتے رہے. اور پھر جسٹس مندو خیل صاحب جو ہیں وہ بھی ٹیمپرامنٹ لوز کر گئے اس دن. حاجی امین صاحب کا تو پتہ ہی تھا، لیکن وہ بھی لوز کر گئے. ہاشم کاکڑ صاحب لوز کر گئے. انہوں نے کہا جی میرے استاد کو آپ نے کیوں کہا، قاضی صاحب کو، وہ میرے مینٹور ہیں، انہیں آپ نے کچھ کیوں کہا؟ وہ بھائی اگر مینٹور اگر ان پہ مرڈر کا الزام لگ جائے تو کیا جج صاحبان جو ہیں وہ اس کو صرف اس لیے چھوڑ دیں گے کہ وہ مینٹور ہیں؟ اور جس جج پہ، جس استاد پہ آئین توڑنے کا الزام ہو، عدلیہ کو تباہ کرنے کا الزام ہو، جمہوریت کو کے قتل کا الزام ہو، الیکشن چوری کا الزام ہو، تو کیا اس مینٹور کو صرف اس لیے نہیں آپ سنیں گے اس مینٹور کے خلاف کہ وہ آپ کا مینٹور ہے؟ تو یہ تو از خود اسی دن انہوں نے بھی اس دن بتا دیا کہ جناب حامد خان صاحب پہ انہوں نے چڑھائی کی تو صرف اس لیے کہ انہوں نے ایک حقیقت، ایک آئینہ دکھایا. پھر وہ کسی بھی ججمنٹ کا نام لیتے تھے تو کہتے تھے اس کا ذکر نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ کیونکہ قاضی صاحب اس میں موجود ہیں، تو قاضی صاحب کے خلاف ہم نے کوئی بات نہیں سننی. تو اس حد تک تو اس دن بینچ جو ہے
پورے کا پورا بائسڈ بینچ تھا, متعصب تھا, وہ نظر آ رہی تھی کیونکہ لائیو سٹریم چل رہا تھا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ جمع ہوئی ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کی بات نہیں مان رہے, نہیں جھک رہے. تو اب یہ اس طرح کی خبریں موصول ہو رہی ہیں. طویل عرصے کے بعد کیا ہوا ہے؟ طویل عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس جو ہے وہ دکھائی گئی ہے ٹی وی چینل پہ. گو کہ تھوڑی سی دکھائی گئی, لیکن دکھائی گئی, سنائی گئی. اس کے بعد ایک اور سائن آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر صاحب, اسپیکر قومی اسمبلی سابق, وہ ایمبیسیڈر, سعودی ایمبیسیڈر کے پاس جاتے ہیں, اور وہ بھی ایک طویل عرصہ. تو یہ جو آ رہی ہیں, تو اس لیے جناب نواز شریف صاحب کا یہ کہنا بے سبب نہیں ہے, اور ان کو بالکل کوئی ہمدردی نہیں ہے عمران خان صاحب کے بارے میں, کسی قسم کے بارے میں. وہ زرداری صاحب کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی دختر نیک اختر وہ کہتی ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کی شکل تک نہ دیکھوں, یہ مجھے بتیسی نظر نہ آئے. شریف خاندان کا اس بات پہ سب کا اتفاق ہے, آپس میں جو بھی ہے 19-20 ہو جاتا ہے, لیکن اس بات پہ اتفاق ہے شریف فیملی کا, جاتی عمرہ کا, کہ پنجاب میں ہم نے زرداری اینڈ کمپنی کو ہوا بھی نہیں لگنے دینی ادھر, وہ نہیں آئیں گے. اس لیے انہوں نے اسی تنخواہ پہ کام کریں, اسی نوکری پہ پیپلز پارٹی بھی, وہ بیچاری پنجاب پیپلز پارٹی شور مچاتی رہتی ہے, پریس کانفرنس کرتی رہتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی کہا جاتا ہے ایسی نوکری ہے, اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے. تو فی الوقت اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.